یہ جدو مرے ہے نا تو لاہور میں ایک ڈاکٹر صاحب ہوندے سی جی اونا ایدہ تزیتی پروگرام میں شرکت کی تھی اور ادوں دا یہ اخبار میرے کو موجود ہے 8 جون 1999 یہ اخبار میں انہوں نے بیان دیتا اس خمینی دے بارے کی بیان دیتا امام خمینی کا جینا علی اور مرنا حسین کی طرح ڈاکٹر طاہر القادری نے باقاعدہ یہ بیان دیا اخبار میرے پاس موجود ہے انہیں اس کنجر اور خبیث کے بارے کیا کہ ایدہ جیونا علی جیسا ہے مرنا حسین جیسا ہے جی اتنے گندے عقائد جس کے ہیں اب لوگ ہمیں کہتے ہیں تم بیان کیوں کرتے ہو ہم بیان نہ کریں تو ہم کیا کریں نہیں سمجھ آ رہی آپ کو اگر ہم لگائیں کسی پہ الزام تو آ جا ہمارے سامنے کھلے میدان میں لیکن جس نے جو کیا ہے ہم وہ بیان کر رہے ہیں یہ اخبار باقاعدہ اس کو جو چاہے نوٹ کر لے 8 جون 1999 اس میں اس نے یہ بیان دیا یہ علی جیسا ہے کتا خمینی اس کا جینا علی جیسا اور اس کا مرنا کہتا ہے جس طرح امام حسین کی شہادت واقع ہوئی ہے اس طرح اس کی شہادت ہوئی ہے اچھا اگلی بات بھی سننا پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ پروفیسر طاہر القادری نے کہا کہ امام خمینی امام نہیں سمجھ آ رہی تو امام خمینی تاریخ اسلام کے شجاع اور جری مردان حق میں سے ہیں مردان حق اور امام جن کا جینا علی مرنا حسین کی طرح ہے امام خمینی دار فانی سے بقا کی طرف جانے والے ان افراد میں سے ہیں جو زمین کے پیٹ میں چلے گئے لیکن کروڑوں انسانوں کو جو زمین کی پیٹھ پر مردوں کی طرح چل رہے ہیں ان کو زندہ رہنا سکھا گئے اب دیکھیے ذرا اگلا جملہ کیا کہتا ہے کہتا ہے خمینی سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہر بچہ خمینی بن جائے یہ کون کہہ رہے ہیں جان دے ہو جی پھر تسی آکو نہیں تو ساڈا اہل سنت بڑا عالم دین این تے بندے اہل سنت ہوندے نے ہوں تو بڑے بندے تو واضح ہو گیا ویسے بھی غازی ممتاز والے کیس بھائی اسی تے کدوں دے آنے پہ تو بندیاں سمجھ نہیں ہوندی بھائی جیڑا صحابہ نو کافر کہہ رہا ہے جیڑا اس بندے دا یار ہے اور آدھا کی ہے آدھا خمینی نال محبت ہونی چاہیے اور کتنی ہونی چاہیے آدھا ساڈا ہر بچہ خمینی ہونا چاہیے میں کہ سنیاں دا سر چھٹ کیوں نہیں دیندا تو اہل سنت کا بچہ ہر بچہ صحابہ کی عظمت پہ قربان ہونا چاہیے اہل بیت کی عظمت پہ قربان ہونا چاہیے صحابہ والے بیت کی عظمت کے تحفظ کے لیے ہر بچہ اپنی جان کو تیار رکھنے والا ہونا چاہیے ہمارا ایسا بچہ والے سنت کا جی میں تو آدھا ہونا ان کا بچہ ساڈا ہوئے تو اسی ٹکڑے کر کے سٹ دیں گے یہ جی بچیاں دی سن کی لوڑ ہے یہ جی بچیاں دی کوئی لوڑ ہے تو یہ جی ڈالر کے وکن والوں کی بھی سنیاں کوئی لوڑ ہے میں کہ جی یاری تھوڑی مرو جا کے ہوتے سنیے تو سر تے چھڈو نا اب آپ جی وقار اب یہ ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ان کی کتابوں میں کتنی بڑی بڑی گستاخیاں موجود ہیں اب دیکھیے ذرا اب خود ان کی کتاب سے یہ بات پیش کروں گا کہ امام زین العابدین نے خلفائے ثلاثہ پر تان کرنے والے کو بددعا دی اور اپنے دربار سے نکال دیا کوئی تھوڑا سا اختصار کرتا جا رہا ہوں کشف الغمہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ امام زین العابدین کے سامنے کچھ لوگ آئے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان ذو النورین کے بارے میں کچھ بات شروع کی تو آپ نے ان کو اپنے دربار سے نکال دیا
یہ کشف الغمہ صفحہ نمبر 78 اور باقاعدہ یہ عبارت موجود ہے، قادم علیہ نفر من اہل العراق قالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم فلما فرغوا من کلامہم قال لهم الا تخبرونی انتم المہاجرون الاولون۔ جب کلام کر چکے تو امام زین العابدین نے فرمایا یہ تو بتاؤ باتیں بڑی کر رہے ہو، تم مہاجرین ہو جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے، کیا مہاجرین صحابہ میں تمہارا شمار ہے؟ تو کہنے لگے لا، ہمارا تو کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا والذین تبوؤا الدار، یہ آیت پڑھی، فرمایا پھر جو مدینہ شریف کے انصار صحابہ ہیں اس جماعت میں تم داخل ہو؟ کہنے لگے نہیں، ہم تو اس جماعت میں بھی داخل نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جو بعد میں آنے والے ہیں جو کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، پھر اس جماعت کے ساتھ بھی تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب مہاجرین میں تمہارا نہیں ہے تعلق اور انصار سے تمہارا تعلق نہیں ہے تو فرمایا تم اتنے جو بکواس کر رہے ہو، میں کہتا ہوں بعد میں آنے والے حق پرستوں کے ساتھ بھی تمہارا کوئی تعلق ہے۔ اچھا کیا فرمایا؟ فرمایا اخرجوا عنی قال اللہ بکم، نکل جاؤ میرے دربار سے، اللہ تمہیں پوچھے گا۔ امام زین العابدین نے نکال دیا۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں ان کی کشف الغمہ میں یہ موجود ہے کہ جو صحابہ پہ تان کرے وہ امام زین العابدین کا کچھ لگتا۔ مزید دیکھیے، یہ ابن میثم کی شرح نہج البلاغہ ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر دی ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے صفحہ نمبر 428 پہ ان کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھتے ہوئے مولا علی شیر خدا نے یہ لکھا، ذکرتا ان اللہ، تم نے ذکر کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اجتبا لہ من المسلمین آوانا، مسلمانوں میں سے اللہ نے اپنے حبیب کے لیے مددگار چنے، انتخاب فرمایا ہے، ایدہم بہی، اور ان کے ساتھ اپنے حبیب کی مدد کی ہے، فکانوا فی منازلہم عندہ، اللہ کی بارگاہ میں ان کی یہ شانیں ہیں، علی قدر فضائلہم فی الاسلام، جو اسلام میں ان کی فضیلتیں ہیں۔ آگے کیا فرمایا سننا ذرا، حضرت مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، یہ نہج البلاغہ کی شرح پڑھ رہا ہوں، کان افضلہم فی الاسلام کما زعمت وانصحہم للہ ولرسولہ الخلیفہ صدیق، کہتے ہیں اسلام میں اللہ کے دین کی اصلاح کرنے والے اور اسلام میں سب سے افضل خلیفہ صدیق ہے۔ سنیے ذرا، افضلہم فی الاسلام الخلیفہ الصدیق، اسلام میں سب سے افضل خلیفہ صدیق ہیں، وہ خلیفۃ الخلیفۃ الفاروق، ان کے بعد خلیفہ فاروق اعظم ہے۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں والعامری مکانہما فی الاسلام العظیم، فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اسلام میں ہستیوں کا مقام بڑا عظیم مرتبہ ہے۔ وَأَنَّ الْمُصَابَ بِهِمَا لَجَرْحٌ فِي الْإِسْلَامِ شَدِيدٌ يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ وَجَزَاهُمَا بِأَحْسَنِ مَا عَمِلَا، اللہ ان دونوں کو اچھے عمل کی جزا دے، ان کی وجہ سے اسلام کو جو نقصان ہوا ہے بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، جہاں پر اتنی گستاخیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں ان کے قلم سے بھی وہ حجت قائم کروا دیتا ہے اور جن کی شان ہے اس شان کو واضح فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک روایت سنیے، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو یہ آخر میں بیان کروں گا، تھوڑا
اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے سیدنا یہ جہاں مجلس پڑی گئی یہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کئی باتیں کی گئی ہیں۔ یہ فولڈر نمبر 5 چلائیں دی۔ مولا علی علیہ السلام دی والدہ کیا ابنی علی ولی علی اللہ دا ولی میرا امام علی ولی اللہ دا لفظ زبان تے جاری کیتا جنت دی باریاں کھول دیتیاں گئیاں قبر وچ۔ ایک گل سنن دا مقصد ہے شیعہ سنی کتاباں چ روایت ہے مولا علی علیہ السلام دی والدہ نے جنت دی خوشبو ادو سونگی جدو اپنے پتر دی ولایت دا اعتراف کیتا سو اظہار کیتا سو اقرار کیتا جدو علی علیہ السلام دی ولایت تو بغیر علی دی سکی ماں دا گزارا نہیں تے چڑھ کے آن والی مائی دا کی بنے گا؟ کی کہہ رہا سمجھ آئی جی؟ ادا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ دی والدہ نو جب قبر جو اتاریا گیا تے تریجا سوال ہویا ہے امامت دے بارے تے آقا علیہ السلام نے بارو انہوں نے دسیا کہ امامت دا جڑا سوال ہے دا جواب تہاڈا اپنا بیٹے ہی ہے مولا علی۔ اتھے اگے بیان کر رہا ہے کہ جدوں حضرت علی دی سکی ماں دا گزارا علی دی ولایت دے بغیر نہیں ہویا تے چڑھ کے آن والی مائی دا کی بنے گا؟ تان حضرت عائشہ صدیقہ تے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اے دے نال ہی ایک اور ہے او دا بھی سن لو ذرا او کی آدا ہے۔ ہن ایتھے گل کرم ناراض تے نہ ہون گے۔ مکے تبلیغ کیتی دین مکمل نہیں ہویا، ہجرت کر کے مدینے چائے دین مکمل نہیں ہویا، تطہیر چائے دین مکمل نہیں ہویا، مبالے چ گئے دین مکمل نہیں ہویا، دعوت ذل شیرہ چ بیٹھے دین مکمل نہیں ہویا، غار چ گئے دین مکمل نہیں ہویا، معراج تے گئے دین مکمل نہیں ہویا۔ کدوں ہویا؟ جدو علی دا بازو پکڑ کے دکھایا، اللہ آخیا دین اج مکمل ہوا۔ پھر سمجھ چاہیا 1,24,000 پیغمبر محمد واسطے آئے، محمد حیدر کرار واسطے آئے۔ تمہید ختم ہو گئی کرنے لگا۔ علی دا بازو پکڑ کے اعلان کیتا، اللہ فرمایا آج کے دن دین مکمل ہوا ہے، الیوم یوم نہیں۔ اپنے پرائے ملوانے دے سر تے قرآن رکھو، فاضل نو جواب لے کے دیو، اللہ یوم کیوں نہیں آکھیا؟ خالقہ تیرا بڑا احسان جے اللہ آکھدا یوم اکملت لکم دینکم، سانو کو ملوانے ٹرن دینا؟ انہاں آکھنا ہوئے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا۔ اے پتہ ہی دین کدن مکمل ہویا ہی کدن ہویا جدو بابے نو سپ لڑیا۔ جدو وڈے سارے قد دے بندے نے کلمہ پڑھیا ہے، جدو نکی امی دی ڈولی آئی ہے۔ سنو سنو اب آپ دیکھیں ذرا، اب آپ نے اپنے کانوں سے سن لیا، کہتا ہے معاذ اللہ دین ادو مکمل ہے۔ ادا نہ مولوی آخنا سی اگر یوم نکرا ہوں تو انہیں آخنا سی دین ادو مکمل ہے معاذ اللہ جدو بابے نو سپ لڑیا حضرت ابو بکر صدیق دے بعد۔ پھر ادا نہ آخنا سی وہ دین ادو مکمل ہے جدو لمے جے بندے کلمہ پڑھے حضرت عمر تے تان کر۔ تیسرے نمبر تے آخر ہے نہ آخنا سی دین ادو مکمل ہے جدو نکی امی دی ڈولی آئی۔ اس تو بعد کے اور کوئی خباست ہو سکتی جی؟ اب دیکھو ذرا الشفاء کے اندر امام مالک کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ امام مالک تو یہاں تک فرما رہے ہیں، الشفاء کے اندر امام مالک نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جو بندہ سیدہ کو سب کرے اس کو قتل کیا جائے۔ صفحہ نمبر 295 پہ یہ لکھا ہے
من سب ابا بکر جلدا و من سب عائشہ تا قتل. اور فرماتے نے جڑا بندہ ابو بکر صدیق تے سب کرے اس کو کوڑے مارے جان، لیکن جڑا بندہ حضرت عائشہ تے سب کرے اس کو تو قتل کرنا چاہیے. قیل لہ لما، پوچھا گیا حضرت امام مالک بڑا سخت فتوی ہے، یہ کی وجہ ہے؟ فرمایا من رماہا فقد خالف القرآن، جیڑا سجدہ دے بہتان لاندا ہے وہ تے اللہ دے قرآن دی سراسر مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ رب نے اپنے قرآن میں آیات دا نزول فرما کے حضرت عائشہ صدیقہ دی شان نو واضح فرمایا ہے. تے جیڑا بندہ سجدہ دے تان کرے یا گالی دیندا ہے، امام مالک فرماندے نے اس نو دنیا دے جین دا کوئی حق ہی. اجے ایک اس دا فولڈر میں دونوں آخر چل کے سناواں گا، او دے وچ بھی اس نے سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ صدیقہ دی توہین کی تھی. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ تو رسول اللہ کی محبوبہ ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کی محبوبہ ہے نا، محبوبہ ہے، محبوب کائنات ہے، یہ جو ساری کائنات کے محبوب ہیں اللہ کے حبیب، یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کی محبوبہ ہے. تو ان میں تو آپس میں جب ازواج مطہرات میں کوئی بات چیت ہو جاتی تو آقا علیہ السلام نے اسے برداشت نہیں کیا. حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں اگر ازواج مطہرات میں سے کوئی ایسی بات چل نکلتی ہے اور باقاعدہ یہ موجود ہے کہ روایت کے قانون ان الناس کانوا یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ، کہ جو صحابہ کرام ہیں جب تحائف لے کے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے نا تو ان کی یہ چوائس ہوتی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ والے گھر میں ہوں تو وہ زیادہ ہدیے پیش کرتے. اب جب یہ معاملہ تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات جو ہیں ان میں دو جماعتیں موجود تھیں. ایک جماعت جو ہے اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہن، اور دوسری جو جماعت ہے اس میں حضرت ام سلمہ اور باقی ساری ازواج مطہرات. تو یہ جو دوسری جماعت ہے ازواج مطہرات کی، انہوں نے آقا علیہ السلام سے یہ عرض کرنا چاہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہا سب نے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، اپنے صحابہ میں حضور اعلان فرما دیں کہ جب بھی کسی نے آنا ہو وہ اس تکلف میں نہ پڑے، جب حضور جہاں پہ تشریف فرما ہو جس گھر میں ہو تو اسی گھر میں آ جائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ السلام سے یہ بات کی تو کیا فرمایا؟ لا تزینی فی عائشہ، اے ام سلمہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو. وہ بھی زوجہ ہے، وہ بھی ام المومنین ہے، مقام ان کا بھی بے مثال ہے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عظمت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تزینی فی عائشہ، عائشہ صدیقہ کے بارے میں مجھے تکلیف. پتہ چلا آقا علیہ السلام کو سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں اتنی بھی بات ہو تو حضور کو تکلیف ہوتی، اور جو اس طرح کی تان کرے اور گالی دے تو یقیناً حضور کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو بندہ حضور کو تکلیف دے وہ بندہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے اس پہ اللہ خود لعنت فرماتا. اگلا جملہ بھی دیکھیے ذرا. اب کیا ہوا؟ پھر انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے یہ عرض کیا کہ تم بارگاہ رسالت میں یہ ہماری سفارش کرو. حدیث لمبی ہے، میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. انہوں نے بارگاہ رسالت میں یہ بات کی تو کیا فرمایا؟ یا بنیہ تو الا تحبین ما احب، فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیا جس سے میں محبت کرتا ہوں تم محبت نہیں کرو گی؟ آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کا اتنا بڑا مقام ہے کہ فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے. ان کو فرمایا اے میری بیٹی کیا جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت نہیں کرے گی؟
کہ بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں میں ضرور محبت کروں گی۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا احبی ہذہ، پھر عائشہ صدیقہ سے محبت کیا کرو۔ یعنی جن کی اپنی اتنی بڑی شان ہے بارگاہ رسالت میں، ان کو بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں تمہیں محبت کرنی چاہیے۔ ان کی تو اپنی بڑی شان ہے، ان کی اپنی بڑی عظمت ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے؟ فرمایا سیدۃ نساء الجنہ، یہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ کہاں سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بات کرے تو حضور فرمائے عائشہ سے محبت کرو۔ کہاں یہ کتے ہیں جو آج بھونک رہے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں کہ یہ ام المومنین ہے۔ آج کسی بندے کی امی کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے، اور جو آج بڑے سے بڑا پیسفل آدمی اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ امن تباہ نہ ہو جائے، امن برباد نہ ہو جائے، اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا جلسہ ہو گیا تو امن نہیں رہے گا، ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ ایسا بندہ چاہے وہ انتظامیہ کا ہو چاہے کوئی اور ہو، میں اس کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ یہ بات سوچنا بھی نہ۔ اور جو کہتا ہے کہ ان کا جواب نہ دو امن خراب ہوتا ہے، اس کو سامنے بٹھا کے اس کو ماں کی گالی دو، اسے ماں کی گالی دو، تو پتہ لگے گا وہ دکھ ہوندا ہے یا نہیں ہوندا۔ تے ایک بندے دی 15ویں صدی میں ایک مومن دی ماں ہوئے تو او دی گال برداشت نہیں، تے جیڑی ام المومنین ہوئے او دی گالی کون برداشت کرے گا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دی بڑی شان ہے، بہار الانوار وچ بھی یہ موجود ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام دی ازواج مطہرات وچوں بڑی بلند مرتبہ شان دی حیثیت حامل نے۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں حضرت حفصہ نو، اس کتاب میں موجود ہے، حضرت عمر فرما رہے ہیں کی فرما رہے ہیں؟ حضرت حفصہ فرما رہے ہیں کہ حضور دی بارگاہ وچ کوئی گل تو ایسی نہ کر دیویں۔ انہاں کہا جی بارگاہ رسالت وچ حضرت عائشہ صدیقہ حضور دے سامنے حضور دی بارگاہ وچ عرض کردی ہیں، فرمایا لا تغتری بابنت ابی قحافہ، فرمایا ابو قحافے دے بیٹے دی بیٹی نہ گل نہ کرنا، گل نہ کرے جے سیدہ عائشہ صدیقہ دے نال تسی ریس نہ کرے، کیوں؟ انہا حبت رسول اللہ، کیونکہ عائشہ صدیقہ اللہ کے رسول کی محبوبہ ہے۔ یحملو منہا ما لا یحملو منکا، فرمایا حفصہ، حضرت عمر فرما رہے ہیں اپنی بیٹی کو، اور یہ بھی ام المومنین نے کہا سبحان اللہ، لیکن حضرت عمر فرما رہے ہیں حفصہ تم میری بیٹی ہو، اس لحاظ سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ عائشہ صدیقہ کا مقابلہ نہ کرنا، وہ حضور کی محبوبہ ہے، ان کا لاڑ جو حضور برداشت کرتے ہیں وہ تمہارا نہیں ہوگا۔ یہ کتاب ہماری نہیں ہے، یہ بہار الانوار ہے، اور یہ باقر مجلسی کی لکھی ہوئی ہے، اور 110 جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے۔ تو ان کی کتاب میں بھی یہ بات موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا جو مقام ہے وہ مقام تو حضرت امیر المومنین عمر فرما رہے ہیں حضرت حفصہ کا بھی نہیں ہے۔ فرمایا ان کے لیے کوئی ایسی بات نہ کر دینا یہ جائے کہ آج کا کمینہ زبان کھولے اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو بکواس کرے۔ منہج الصادقین ان کی بہت بڑی تفسیر ہے، اس کے صفحہ نمبر 299 پہ یہ عبارت موجود ہے، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے یہ روایت پیش کر رہے ہیں کہ من اذنب ذنبا ثم تاب منہ قبلت توبتہ الا من خاض فی امر عائشہ، جو بندہ جرم کرے معافی منگے تے معاف ہو جائے گا، مگر جیڑا بندہ حضرت عائشہ دی گستاخی کرے او دی توبہ بھی قبول ہوندی۔ منہج الصادقین بہت بڑی تفسیر ہے، اور یہ کہتے ہیں تفسیر کبیر ہے ہماری، بڑی تفسیر کبیر یہ کہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری کتابیں تو تمہیں پڑھنی بھی نہیں آتی، لیکن سمجھ یہ آتی ہے کہ تمہیں اپنی بھی پڑھنی نہیں آتی۔ جی اگر کتابیں ساری پڑھو تو کہیں تو تمہیں شرم آ جائے، تمہاری کتابوں میں بھی یہ موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا جو گستاخ ہے اس کی توبہ رب کبھی قبول ہے۔ گرامی قدر سامعین، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت ساری باتیں کی، ذرا پہلے فولڈر آپ سن لیں۔ حضور نے فرمایا
کہ میں فلانے بچوں آ تو میرے بچوں میں وہ نام نہیں لینا ممبر پاک اگر نبی آ کے میں میرے شام میں میرے شام میرے بچوں اے جن مولوی ہون قاری ہون حافظ ہون مبلغ ہون مفتی ہون اگلی گل نہ انہوں نے پوچھو انہوں نے آخیا شان کسی کی امیر شان کی بعد بیان کریں پہلے قرآن سر سے رکھ کے سانو ماویے دا مانا دس ماویے دا مانا کی حضور نے فرمایا کہ وہ میرے بچوں تو میں وہ بچوں جڑا بندہ بت پرستی کرتا رہا ہوئے جڑا بندہ شرک کرتا رہا ہوئے جڑا کسی زمانے شراب پیندا رہا ہوئے جڑا زانی ہو حضور کہہ سکتے ہیں میں وہ بچوں جتنا سنیا سمجھ آئی جی کسی بندے چٹ جیتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے حدیث موجود ہے حضور نے فرمایا انت منی و انا منکا کہ معاویہ میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے اتوں نے گل شروع کی تھی انہیں آخیا بھئی آقا علیہ السلام کسی ایسے بندے دے بارے نہیں آ سکتے جیڑا شراب پیندا رہا ہوئے جیڑا بدکار ہوئے جیڑا کس زمانے مشرک ہوئے جیڑا زانی ہوئے ٹھیک ہے اگے چلاؤ ذرا شان نہ بھی فلانے دی شان کوئی شان کیوں نہیں بنائی ہوئی کہنا حضور نے فرمایا کہ وہ میرے بچوں تو میں وہ بچوں جڑا بندہ بت پرستی کرتا رہا ہوئے جڑا بندہ شرک کرتا رہا ہوئے جڑا کسی زمانے شراب پیندا رہا ہوئے جڑا زانی ہوئے حضور کہہ سکتے ہیں میں وہ بچوں اب آبے جی وقار یہ جڑے پہلی گل نے یہ کی آدھا یہاں دے سر تے قرآن رکھ کے پڑھو معاویہ دا مانا دے پوچھو یہاں کو اس لفظ دا مانا کی ٹھیک ہے جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو وہ کہتا ہے میں نام بھی نہیں لینا چاہتا امیر شام کہہ رہا ہے صرف ان کا نام معاویہ نہیں ہے یہ میرے پاس تاریخ کی کتاب پڑھی ہے سیر و اعلام النبلاء آقا علیہ السلام کے بہت سارے صحابہ کا نام معاویہ ہے نام کے اندر اب اسی پہ وہ تان کرتا ہے وہ آگے کلپ چلائیں گے وہ ایک تان کرتا ہے حضرت ابو ہریرہ کے نام پہ آدھا بلیاں دا پیو آقا علیہ السلام جب حضرت ابو ہریرہ کو بلاتے ہیں تو بڑی محبت سے بلاتے ہیں یا ابا ہریرہ فرما حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ معاویہ کو جو لفظ ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس میں ایک لفظ کا معنی جو ہے وہ ہے لومڑی کا بچہ ٹھیک ہے ایک معنی یہ ہے اور ایک معنی بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کتیا کا بچہ اب وہ یہ کہہ کے امیر معاویہ کو گالی دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے اب میں یہ کہتا ہوں کہ لفظ کے بعض الفاظ کے کئی معنی ہوتے ہیں لیکن جس کی اچھی سوچ ہوتی ہے وہ اچھا معنی لیتا ہے اور جس کی گندی سوچ ہوتی ہے وہ گندا معنی لیتا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ کا نام معاویہ ہے تو اس کا معنی پیش کرو میں ان کی کتاب سے امام جعفر صادق کے اصحاب میں سے 11 بندے پیش کر رہا ہوں جن کا نام معاویہ ہے جن کا نام یہ ہے میرے ہاتھ میں رجال توسی اور اس کا صفحہ نمبر 310 ہے اصحاب صادق امام جعفر صادق کے جو احباب ہیں یعنی خاص بندے ہیں ان کے نام یہاں پر بیان ہے ان میں ایک ہے معاویہ بن عمار ایک ہے معاویہ بن عبداللہ ایک ہے معاویہ بن وہب ایک ہے معاویہ بن میسرہ ایک ہے معاویہ بن صالح ایک ہے معاویہ بن سلمہ ایک ہے معاویہ بن سوادہ ایک ہے معاویہ بن سعید پھر ہے معاویہ بن سلمہ پھر ہے معاویہ بن قلیب پھر ہے معاویہ بن العلا 11 بندے نظر آ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں ہمیں کہتا ہے کہ ان سے پوچھو امام جعفر صادق سے تو پہلے پوچھو کہ معاویہ کا معنی کیا ہے توجہ کر رہے ہیں ذرا
معاویہ کا لفظ اگر معاذ اللہ برا ہے تو آپ کے صحابہ میں سے آپ کے ساتھیوں میں سے 11 بندوں کا نام معاویہ ہے. پتا چلا لفظ کے معنی کی بات نہیں ہے، یہ اپنے اندر کی خباثت کی بات ہے. اور پھر دیکھیے آقا علیہ السلام کے صحابہ معاویہ مزنی ان کی بڑی شان ہے اور بہت سارے صحابہ کا نام یہ موجود ہے، لیکن بات لمبی ہو جائے گی. میں یہ کہتا ہوں